اکثر سنا ہوگا کہ پاکستان کی آبادی میں یوتھ کی ریشو باقی ملکوں کی نسبت کافی زیادہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ اتنی زیادہ نوجوان آبادی پاکستان کو بطور سٹیٹ کس طرح افیکٹ کرتی ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یوتھ بلج ہے کیا اور اتنی زیادہ نوجوان آبادی کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ یوتھ بلج پاکستان کے لیے ڈیویڈنڈ ہے یا لائبلٹی؟ آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوتھ بلج پاکستان کے لیے فیوچر میں یوزفل ثابت ہوگا یا سٹریچر پر پڑے ہمارے ملک کو مزید انسٹیبلٹی کی طرف لے کر جائے گا۔ یہ ہیں وہ کوشچنز جن کے آنسرز آج ہم تلاش کریں گے۔ میں ہوں گل رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ ایکسپلینڈ۔ یوں تو انٹرنیشنل لیول پر یوتھ کی عمر کی حد پہ کنسنسس نہیں ہے۔ یو این کے مطابق یوتھ کی ایج بریکٹ 15 سال سے 24 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں عمر کی یہ حد 15 سے 30 سال کے درمیان ہے۔ اس ایج بریکٹ میں آبادی کا حصہ ہماری یوتھ ڈیموگرافی سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر بات کریں یوتھ بلج کی تو یہ ٹرم پہلی بار جرمن ڈیموگرافر گنر ہائنسن کی جانب سے ارلی 90s میں متعارف کرائی گئی۔ یوتھ بلج سے مراد کسی ملک میں باقی ایج گروپس کے مقابلے نوجوانوں کی تعداد کا غیر معمولی حد تک زیادہ ہونا ہے۔ کسی معاشرے میں یوتھ بلج کے پیدا ہونے کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہائی فرٹیلیٹی ریٹ کے باعث پاپولیشن کا بڑھ جانا اور مورٹیلٹی ریٹ کا کم ہو جانا۔ اس سے نئی نسل کے نمبرز اور پاپولیشن کی ریشو متاثر ہوتی ہے اور یوں یوتھ سوسائٹی کا ایک بڑا اور اہم حصہ بن جاتی ہے۔ یو این کی 2015 میں پبلش ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی کل آبادی کا 1/3 حصہ ایسا ہے جو کہ 10 سے 24 سال کے ایج گیپ میں ہے۔ یہ تقریباً 2 ارب لوگ بنتے ہیں اور تاریخ میں پہلی بار دنیا میں یوتھ کی آبادی کا اتنا بڑا بلج بنا ہے۔ دوسری طرف ورلڈ بینک کے مطابق موجودہ دور میں یہ ٹرینڈ ڈیولپنگ کنٹریز اور لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ ڈیولپڈ کنٹریز میں یوتھ کی ریشو کم پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں کمانے والوں کی تعداد انتہائی کم، جبکہ گھر بیٹھ کر کھانے والوں کی تعداد انتہائی زیادہ ہے۔ اسے ڈپینڈنسی ریشو کہا جاتا ہے اور اس سے پر کیپٹا انکم پر نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یوتھ بلج پر بات کرنا کیوں اہم ہے اور اس سے کسی بھی سوسائٹی پر کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ جب کسی بھی ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا اور کسی یوزفل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوگا تو یقیناً اس سے اس ملک کی اکانومی پر نیگیٹو ایفیکٹس ہوں گے۔ کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈیولپنگ کنٹریز میں یوتھ کی بڑی تعداد کی موجودگی کے باعث انٹرنل کانفلکٹس جنم لیتے ہیں۔ یہ ریسرچ واضح کرتی ہے کہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز جہاں یوتھ بلج تو ہے لیکن اگر وہاں ان ایمپلائمنٹ زیادہ ہے اور پولیٹیکل کرائسس کا بھی شکار ہیں تو ایسے ملکوں کو سوشل انریسٹ اور وائلنس کا زیادہ خطرہ ہے۔ وجہ یہی بیان کی گئی ہے کہ ان ایمپلائمنٹ اور پیرنٹس پر لمبے عرصے تک ڈپینڈنٹ ہونے کے باعث نوجوانوں کی سیلف اسٹیم میں کمی آتی ہے اور فرسٹریشن کے باعث وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں جس سے معاشرہ کلیکٹیولی سفر کرتا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی میں یوتھ بلج کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ اس سوسائٹی کے فیوچر کو لے کر اگر یوتھ بلج کو پراپرلی مینیج نہ کیا جائے تو وہ سوسائٹی سٹیبل نہیں رہ سکتی۔ جیسا کہ 18 سینچری میں فرانس میں آنے والے ریولوشن کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آبادی کے بڑھنے کے باعث بیسک نیسیسٹیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ نوجوان آبادی کو پراپرلی مینیج نہ کیا گیا، یوتھ میں فرینچ مونارکی کے خلاف فرسٹریشن بڑھی، سوشل انریسٹ بڑھا جس نے ایونچولی ایک خونی انقلاب کو جنم دیا۔ یوتھ بلج کو ایفیکٹولی مینیج نہ کرنے کے لیے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اس کی تازہ مثال 2010 میں شروع ہونے والی ایک ایسی تحریک تھی جس نے عرب دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں عرب اسپرنگ کی۔ اس میں بھی یوتھ کا سینٹرل کردار تھا اور اس کردار کے باعث مصر، تیونس، لیبیا اور یمن کی گورنمنٹس تک ٹاپل کر دی گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ یوتھ صرف انقلاب ہی لائے، بلکہ یوتھ سوشل چینج کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ 1960s میں امریکہ میں یوتھ نے کاؤنٹر کلچر موومنٹس، سول رائٹس ایکٹیوزم اور اینٹی وار پروٹیسٹ کے ذریعے امریکن پالیٹکس اور فارن پالیسی کو سگنیفیکنٹلی امپیکٹ کیا اور اب بیبی بومرز کی ٹرم سے یاد کیے جاتے ہیں۔
آج اگر امریکہ میں سب کے لیے مساوی بنیادی انسانی حقوق ہیں تو اس کی بڑی وجہ 50 اور 60 کی دہائی میں یوتھ کا سوشلی ایکٹیو رول تھا۔ ریسرچ سٹڈیز بتاتی ہیں کہ یہ پریزیوم کرنا کہ یوتھ بلج ڈیٹریمنٹلی ممالک کے لیے نقصان دہ ہے بالکل غلط اپروچ ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ورلڈ بینک کی ایک سٹڈی کے مطابق ایسٹ ایشین کنٹریز جیسے کہ کوریا اور چائنا نے اپنے ہاں نئی جاب اپرچونٹیز کریٹ کر کے اپنی یوتھ کو لیس ڈیپینڈنٹ اور مور پروڈکٹیو بنا دیا ہے۔ آج ان دونوں ملکوں کی یوتھ ان کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کا انٹیگرل پارٹ ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یوتھ بلج ممالک کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے اگر پراپر پالیسیز کے ذریعے اس کا درست استعمال کیا جائے۔ اسٹیٹ اگر چاہے تو اپنی اس ڈیموگرافک پاور کو معاشرے کی پروگریس کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے لیے اسٹیٹ کو ایسی پالیسیز اپنانی ہوں گی جن کے ذریعے ملک کی یوتھ کو مین اسٹریم میں لایا جائے اور ان کی ایبلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے نیشنل اکانومی کو اسٹرینتھن کیا جا سکے۔ لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ حکومت یوتھ کی ایجوکیشن، ہیلتھ اور سکلز میں انویسٹ کرے تاکہ نوجوان کنٹمپریری سٹینڈرڈز کے مطابق ریڈی ہوں اور دوسرے ممالک بھی جا کر سروسز پرووائڈ کر سکیں۔ یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس پر پاکستان کی 162nd پوزیشن ہے۔ ٹوٹل پاپولیشن کا 64% حصہ 30 ایئرز سے کم عمر ہے، جبکہ 29% آبادی یوتھ کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ UNDP کی ایک سٹڈی کے مطابق الارمنگ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن میں صرف 6% پاکستانی نوجوان 12 سال تک ایجوکیشن حاصل کر پاتے ہیں، جبکہ یوتھ کا 29% حصہ مکمل ان پڑھ ہے۔ پاکستان کی پاپولیشن بوم کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آزادی کے وقت ملک کی ٹوٹل آبادی 33 ملین تھی، جو کہ آج 220 ملین سے انکریز کر گئی ہے۔ 1947 میں پاکستان پاپولیشن کے لحاظ سے 14th نمبر پر تھا اور آج 5th نمبر پر ہے۔ آبادی کے بڑھنے کی ریشو 2% ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یوتھ بلج نے آئندہ بھی رہنا ہے اور ہمیں اس سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو ان گائیڈڈ یوتھ ملٹیپل سوشیو اکنامک پرابلمس کا باعث بنتی ہے۔ پاکستان کی یوتھ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے۔ اس وقت پاکستان میں آلموسٹ 73 ملین ایکٹیو سوشل میڈیا یوزرز ہیں، جس میں میجورٹی یوتھ ہے۔ اس اتنے بڑے پاپولیشن بلج کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے، ورنہ اپرچونٹیز اور گائیڈنس نہ ہونے کے باعث یوتھ سوشل ایولز، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم جیسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کئی سوشل پریشرز ایسے ہیں جو یوتھ کی چوائسز پر برا اثر ڈالتے ہیں اور ان کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ گرلز متاثر ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جینڈر پیرٹی انڈیکس پر 2nd ورسٹ پوزیشن پر ہے۔ ایجوکیشن سسٹم کی بات کی جائے تو وہ بھی انتہائی کرٹیکل ہے۔ امپلائرز کمپلین کرتے ہیں کہ کرامنگ سسٹم یا جیسے ہم رٹا سسٹم کہتے ہیں، اس کے باعث ایجوکیشن سسٹم ایسی ورک فورس تیار ہی نہیں کر رہا جو جاب مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے۔ یقیناً پاکستان کو یوتھ کے مسائل کو سمجھنے والی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ یوتھ کو سٹریم لائن کرنے کے لیے ایک طرف تو سب سے پہلے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا، اس کو ماڈرنائز کرنا ہوگا، اس کے لیے بجٹ بڑھانا ہوگا۔ دوسری طرف ایگزسٹنگ یوتھ بلج کے لیے جاب اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہوں گی۔ اسٹارٹ اپس کو گورنمنٹل لیول پہ انکریج کرنا ہوگا۔ پاکستان نے فائنینشیل ایئر 2021 میں بجٹ کا صرف 1.77% ایجوکیشن کے لیے ڈائریکٹ کیا، جبکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بجٹ کا 4% ایجوکیشن پہ لگانا ضروری ہے۔ انڈیا اپنے بجٹ کا 6% تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح کے ڈیسیجنز کے پیچھے یوتھ کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی کمی بھی ہے۔ اس سلسلے میں HEC کافی ایکٹیو ہے اور ویژن 2025 کے مطابق HEC ملک میں ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیجز پیدا کر رہا ہے تاکہ جاب مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق ایجوکیشن سسٹم کو ڈھالا جا سکے۔ ملیشیا کے 2 ٹریک ایجوکیشن سسٹم میں اسٹوڈنٹس کی ایبلٹیز اور انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے انہیں یونیورسٹی ڈگری یا ووکیشنل ٹریننگ لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ملیشیا کے سسٹم پر لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کو چاہیے کہ ملک کے بڑے شہروں میں ٹیکنالوجی پارکس قائم کرے، یوتھ کو گلوبلی ان ڈیمانڈ سکلز بھی پرووائڈ کرے، یوتھ لیڈ سٹارٹ اپس کو پروموٹ کرے
और एग्रीकल्चर सेक्टर में यूथ को सपोर्ट प्रोवाइड करें। सिर्फ लैपटॉप्स देने से इतना बड़ा यूथ बल्ज हरगिज़ अकोमोडेट नहीं हो सकता। पाकिस्तान का यूथ बल्ज एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। अगर इसका प्रॉपर डिसीजंस और यूथ सेंटर्ड पॉलिसीज़ के ज़रिए प्रॉपर इस्तेमाल किया गया तो ये इस कौम की डेस्टिनी बदल देगा, और अगर टाइमली दुरुस्त फैसले ना लिए गए तो फ्यूचर में इसके बुरे रिजल्ट्स हो सकते हैं। इसलिए ना सिर्फ इस मामले को अटेंशन और सीरियसनेस के साथ डील करना चाहिए, बल्कि स्क्रूटनाइज भी करना चाहिए ताकि आइंदा हुकूमतें भी गफलत ना बरतें। यूथ बल्ज को लेकर पाकिस्तान बेशक एक मेक और ब्रेक सिचुएशन में दाखिल हो चुका है। हमारा यूथ बल्ज अब कोरिया और चाइना की तरह एक डिविडेंड बन पाता है, या एक ऐसी फ्रस्ट्रेटेड लाइबिलिटी बन जाता है जो मुल्क में इंस्टेबिलिटी का बाइस बन सकता है। इसका फैसला तो स्टेट पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है।